پوچھا راحت العاشقین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت اور رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا سے یہ تقاضا کرے کہ میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کو چھوڑ دوں، میں اس سب کے اوپر پیشاب کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے دم نے ختم نبوت سے جدا نہیں ہو۔ چار باتیں واضح اور نمایاں ہوگی۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے؟ اسباب اور وجوہات۔ نمبر تین، ایمان لے آنے کے بعد عملاً ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت کیوں ضروری ہے؟ آخر میں چوتھے نمبر پر مختلف طبقات سے چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی آسان اور سادہ لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، راہبری اور رہنمائی کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلہ نبوت کی تکمیل فرما۔ اس تکمیل نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ کے بعد کسی بھی ذات کی الوہیت کا تصور قبول کرنا کفر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا بھی کفر ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتوی کفر عائد کرنے میں سب سے محتاط شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو حساسیت ملاحظہ کیجیے۔ خلاصۃ الفتاوی اور فصول اعمادی میں لکھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرے اور دوسرا اس سے دلیل اور معجزہ طلب کر لے، اس طلب دلیل سے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے دلیل کی طلب سے حضور کے بعد نبوت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ متاخرین احناف کہتے ہیں غرض دیکھی جائے گی، اگر غرض
مدعی نبوت کو مبہوت کرنے کی ہے، ذلیل و رسوا اور لوگوں کے سامنے لاجواب کرنے کی ہے، پھر یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قدر حساس واقعہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں طلب دلیل سے ہی یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی، اس تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت برپا ہوگی لیکن کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکے۔ دوسری بات، ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ ہے، اور یہ اسلام کے ان اجماعی عقائد میں سے ہے جنہیں اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات قرار دیا گیا ہے۔ فقط مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، اجماعی ہے۔ اس کے انکار کے ساتھ کوئی بھی فرد نہ دامن اسلام میں رہ سکتا ہے، نہ ہی دائرہ اہل سنت میں آ سکتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا انکار قرآن کریم کی درجنوں آیات کا انکار ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں متواتر احادیث کا انکار ہے، امت کے اجماع کا انکار ہے۔ اس قدر انکار کے پائے جانے کے ساتھ کسی شخص کو دامن اسلام جگہ نہیں دیتا۔ ختم نبوت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ دوسری وجہ، ختم نبوت کے بغیر شخصی طور پر کوئی بھی شخص اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہو، صفات کو بھی مانتا ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو، علم کلام کے ماہرین اسے مومن اور موحد تسلیم نہیں کر رہے۔ ایمان کے لیے جیسے اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان ضروری ہے، ایسے ہی ذات و صفات میں وحدت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کا قائل ہو، حتیٰ کہ افضلیت کو بھی مانتا ہو، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبیوں رسولوں میں افضل بھی ہیں، مگر آپ کے ختم نبوت کو نہ مانتا ہو تو یہ شخص ویسے ہی ایمان سے محروم ہے جیسے اللہ کی ذات و صفات کو مان کر ذات و صفات میں وحدت کو نہ ماننے والا محروم ہے۔ اگر تمام ایمانیات کو تسلیم کیا جائے، دل سے تصدیق کی جائے، حضور کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے تو انسان مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دیگر ایمانیات اور ضروریات دین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے، اللہ نے حضور کو جو نبوت عطا فرمائی وہ نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے۔ نبوت محمدی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، ختم نبوت کو بھی مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ساری عظمتیں ہیں۔ تحذیر الناس میں بانی دار العلوم، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی
رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے، یہ نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ ایسے ہی غیر محدود ہونا بھی نبوت محمدی کی عظمت ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، وقت اور زمانے کے لحاظ سے، مکان اور علاقے کے لحاظ سے، افراد اور شخصیات کے لحاظ سے۔ فقط حضور کی نبوت ہے جو غیر محدود ہے ہر لحاظ سے۔ دیگر انبیاء و رسول کی نبوت و رسالت کی تحدید قرآن ذکر کرتا ہے۔ اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ۔ جب باری حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر کی آتی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں محبوب قل کہیے، اعلان عام فرمائیے، یا ایہا الناس، اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے تاج رسالت پہنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں، حضور کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ الہ العالمین ہے، آپ نبی العالمین ہے۔ وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اجراء نبوت کی نفی کی ہے، اجراء خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت استخلاف دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست و قیادت انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں انہو لا نبی بعدی، میری نبوت کا معاملہ انبیاء سابقین کی نبوت کے معاملہ سے الگ ہے، قیاس درست نہیں ہے۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْسُرُونَ، کثرت سے ہوں گے۔ یہ آیت اور روایت اجراء نبوت کی نفی کر رہی ہے، اجراء خلافت کو ثابت کر رہی ہے۔ اجراء خلافت کی صحت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ چند باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سابقہ انبیاء و رسول میں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہو، یہ راہ دکھائی ہو کہ میرے بعد میرے اصحاب کی اقتداء کرنا، ہدایت مل جائے گی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا، خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ ضرورت محسوس نہ ہوئی، کوئی نبی یہ کہہ کے نہیں گیا اے لوگو میرے صحابہ کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا، ہدایت مل جائے گی۔ فقط آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال
صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اس لیے کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ فقط حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ فقط حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کی تخصیص کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر خلفائے راشدین یعنی خلفائے اربع، ان میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما شیخین کو ممتاز کیا، فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد یکے بعد دیگرے دو شخصیات کی اقتدا کرنا۔ فاقتدوا باللذین من بعد، وہ دو شخصیات کون سی ہیں؟ فرمایا ابی بکر، ایک ابو بکر ہے، و عمر، دوسری عمر کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اجرائے خلافت ہے، اجرائے نبوت نہیں ہے۔ پھر اللہ اور اس کا رسول جیسے پیشین گوئی کر گئے، جیسے فرما دیا، عملی طور پر اس انسانی کائنات میں ویسے ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی سے رخصت ہوئے تو مسند خلافت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا، و عمر، اور عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اول رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہے۔ آپ نے آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کی تصدیق کی، لیکن آپ نے اپنے بعد بشارت کسی نبی کی نہیں دی، اس لیے کہ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل چکے تھے۔ پہلے انبیاء بعد والے کی بشارت دیتے رہے، بعد والے پہلوں کی تصدیق کرتے رہے۔ حضور نے تصدیق تو سب کی فرمائی لیکن بشارت کسی کی نہیں دی، اس لیے کہ بشارت بعد والے کی ہوتی ہے۔ آپ کے بعد باب نبوت بند ہو چکا تھا، حضور مصدق ٹھہرے، مبشر نہیں ٹھہرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کے مبشر نہیں تو پھر نبیوں میں آپ کا مصدق کون ہوگا؟ تصدیق بعد والا کرتا ہے، اپنے سے پہلوں کی کرتا ہے۔ حضور نے تو پہلوں کی تصدیق کر دی، آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ پروردگار عالم کی حکمت پہ قربان جائیے۔ حضور کی تصدیق کے لیے اللہ نے نبی نہیں بھیجا بلکہ صدیق کو بھیجا۔ حضور کی تصدیق کے لیے پروردگار عالم نے منصب نبوت تجویز نہیں فرمایا بلکہ منصب صدیقیت کو تجویز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد وجود ہی آمنہ کے لال کی تصدیق تھی۔ یہی وجہ ہے حضور نے جب بھی کسی کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، حضور نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا تو مختلف قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ کسی نے کہا مجھے مشورہ کے لیے وقت دیجئے، کسی نے کہا مجھے سوچنے کے لیے
وقت دیجئے، کسی نے کہا مجھے معجزہ دکھائیے، کسی نے کہا میرے سامنے دلیل پیش کیجئے، لیکن قربان جائیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان صدیق اکبر کے سامنے کیا تو نہ کسی سے مشورہ کا وقت مانگا، نہ توقف کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی قدم اٹھایا، نہ معجزہ طلب کیا، نہ دلیل مانگی۔ اگر آمینہ کے لال نے کہا میں نبی ہوں تو صدیق اکبر نے کہا میں امتی ہوں۔ صدیق اکبر اس امت کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر توجہ اور ذوق بیدار ہو تو اپنے حضرت کی موجودگی میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام۔ اگر حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے تو صدیق اکبر قصر امت کی پہلی اینٹ ہے۔ اس امت کا نقطہ آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھیے اصحاب مصطفیٰ دین کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ۔ مسند دہلوی سے پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ و اہل بیت دین نبوی کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور ابو بکر کے کیا کہنے، یہ تو سنگے بنیاد اربوں کی تعداد میں ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک امت مسلمہ کا پھیلاؤ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہے، نقطہ آغاز جاننا چاہے تو اسے پتہ چلے گا ابو بکر ہے جو اس امت کی اکائی ہے۔ اگر اکائی نہ ہو دہائی نہیں بنتی، اگر صدیق اکبر نہ ہو تو امت وجود میں نہیں آتی۔ تو پروردگار عالم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے منصب نبوت تجویز نہیں فرمایا بلکہ صدیق کا منصب تجویز کیا۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی کی تصدیق فرمائی بغیر کسی مطالبہ کے، اور حضرت ابو بکر نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر نبی مکے میں صدیق مکے میں، نبی مدینے میں صدیق مدینے میں، نبی سفر میں صدیق سفر میں، نبی حضر میں صدیق حضر میں، نبی غار میں صدیق غار میں، نبی مزار میں صدیق مزار۔ کہ اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ شان صدیق نبوت کی نفی ہے، اجراء خلافت کا اس بات ہے، قرآن بھی شاہد عدل ہے، نبی کا فرمان بھی شاہد عدل ہے۔ اس لیے فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔
ایک وجہ اور عرض کرتا ہوں، اسلام کی کاملیت اس بات کا تقاضا اور ڈیمانڈ کرتی ہے فقط حضور کی نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں، ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل و مکمل بلکہ اکمل ہے۔ حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا یہ اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہے۔ یہ دین اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے، اس لیے حضور کی نبوت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ آئیے تیسری بات کی جانب، ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد عملاً ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت، اسلام کی آفاقی حیثیت اس بات کے متقاضی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت اختیار کی جائے۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، آفاقی دین ہے۔ جب بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا، اس کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو مشکوک بنانے کے لیے کیا۔ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک تمام مدعیان نبوت کی غرض واحد تھی، اگر وہ اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو دعویٰ نبوت سے مشکوک بنانا چاہتے تھے تو نبی کی امت تحفظ کر کے مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ فقط ایمان لانے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، عملاً ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شامل ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، دین کی بقا قرآن و سنت سے ہے، امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ ختم نبوت نقطہ اتحاد ہے، ختم نبوت مرکز اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت نے اس امت کو جب بھی پکارا، یہ اپنی مسل کی شناختوں کو پس پشت ڈال کے، اپنی مکتبی پہچان کو پس پشت ڈال کے فقط نبی کے امتی کی حیثیت سے میدان عمل میں نظر آئے۔ دیوبندی دیوبندی کی حیثیت سے نہیں، بریلوی بریلوی کی حیثیت سے نہیں، غیر مقلد کی حیثیت سے نہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت دیکھیے، سب حضور کے امتی بن کر میدان عمل میں تھے۔ آج تک ختم نبوت کی 4 بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ سب سے پہلی تحریک 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے، جس کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے کی۔ کون امیر شریعت؟ آج دنیا خطیبوں کی خطابت پہ ناز کرتی ہے۔ بخاری بر صغیر پاک و ہند کے وہ خطیب تھے جس میں خطابت کا فن ناز کیا کرتا تھا۔ کون بخاری؟ جس کی خطابت نے سمندروں کے تلاطم کو توڑا، جس کی خطابت نے ہواؤں کے رخ کو موڑا۔ کون امیر شریعت؟ جب رات کا اندھیرا چھائے گفتگو کا آغاز کرے، دن کا اجالا پھیلنے لگے تو گفتگو کا اختتام کرے۔ امیر شریعت سنا کے نہ تھکے، مجمع سن کے نہ تھکے۔ کون امیر شریعت؟ جب خطابت کا آغاز ہو تو الفاظ قطار باندھ کر اپنی باری کا آغاز کرے۔ بخاری تیری زبان کے پھول تھے درہائے آبدار، تیری زبان کے پھول تھے درہائے آبدار، اور تیرے بیاں پہ فن خطابت کو ناز تھا۔ دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، اور سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا۔ مولانا عطا اللہ شاہ نے کہا کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے
ریاض رسول میں سب سے پہلی تحریک ختم نبوت کے تحفظ کی 1953 کی تحریک ختم نبوت تھی، جس کی قائد حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ دوسری بڑی تحریک 1974 میں چلی، جس کے قائد خاتم المحدثین محدث العصر والزمان علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تھے۔ اس تحریک کے نتیجہ میں 7 ستمبر 1974 میں مرزائیت کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اتفاقی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تیسری بڑی تحریک 1984 کی تحریک ختم نبوت تھی، جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چلی، جس کے نتیجہ میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا۔ اور چوتھی بڑی تحریک ختم نبوت کے تحفظ کی وہ 2024 میں چلی، جب مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس اور ججوں کے بینچ نے متنازع فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر امیر مرکزیہ خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت پیر ناصر الدین خان صاحب خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں امت اپنے مسلک کی شناختوں کو پس پشت ڈال کے میدان عمل میں آئی اور مجبور کر دیا، حالات ایسے پیدا کر دیے کہ فیصلہ واپس لینا پڑا، اور فیصلہ ویسے آیا جیسے آنا چاہیے تھا۔ تو ختم نبوت وہ نقطہ اتحاد ہے، وہ مرکز اتفاق ہے، جس نے ایک بار نہیں متعدد بار امت کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا ہے، ایک چھتری تلے، ایک جھنڈے تلے، سارے کے سارے مسالے کو مکاتب اس اعلان کے ساتھ نکل آئے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی دیر آواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو، فقط نام محمد سے محبت کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، راجدار ختم نبوت۔ دین کی بقا قرآن و سنت سے ہے، وحدت امت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت ضروری ہے۔ اور ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، بہت سارے دوست اور ساتھیوں نے تقاضا کیا کہ ہم سیرت سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے حضور کی سیرت پہ بھی گفتگو کی جائے۔ مستقل عنوان تو نہیں بنایا جا سکتا، چلیں اب اگلی گفتگو میں ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کر جتنا ہو سکا آپ کی محبت رسول، آپ کی خواہش اور جذبات کا احترام کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ تیسری وجہ ذکر کرتا ہوں، قرآن و سنت کا تحفظ ضروری ہے، اگرچہ ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر پھر بھی ذریعہ تو انسانوں کو بنایا ہے۔ اس ذریعے کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن و سنت کا تحفظ ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، قرآن و سنت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن و سنت کا تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان سی بات کرنے لگا ہوں، انبیاء پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی ہیں، ان پہ وحی اتری، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے اترے، لیکن کسی رسول پر اترنے والی وحی کتاب اور صحیفہ محفوظ نہیں ہے۔ سیرت و کردار انبیاء سابقین کے بھی تھے، لیکن کسی نبی اور رسول کی سیرت و کردار کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اور تو اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دھرتی پہ تشریف لائے، ان سب کے اسماء
आलाम और नाम भी महफूज नहीं है। 25 अंबिया किराम के नाम अल्लाह के कुरान में आए, यही मुस्तनद ज़ख़ीरा है। इसके अलावा यहूद व नसारा के पास कोई मोतबर और मुस्तनद ज़ख़ीरा नहीं है। तो अंबिया के नाम भी गैर महफूज, उतरने वाली वही भी गैर महफूज, उनके अक़वाल व अफ़आल और तक़रीरात भी गैर महफूज। लेकिन क्या कहिए, आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उतरने वाली वही भी मुकम्मल महफूज, आपके अक़वाल व अफ़आल, आपकी तक़रीरात भी मुकम्मल महफूज। दुनिया हैरान और शशदर है, इस कदर हिफाजत का गैबी इंतज़ाम कि आमिना के लाल की एक एक अदा को अल्लाह ने महफूज करा दिया। सीरत की किताबें पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, शमाइल पढ़िए, हदीस की किताबें पढ़िए, यहाँ तक हिफाजत दुनिया शशदर रह गई। नबी की विलादत के वक्त के हालात किताबों में महफूज, वक्त विलादत के इनकलाबात किताबों में महफूज, नबी का बचपन किताबों में महफूज, नबी की जवानी किताबों में महफूज, नबी का बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात व सरियात किताबों में महफूज, अल्लाह के नबी के आलाते हर्ब व ज़र्ब किताबों में महफूज, नबी की 11 तलवारों के नाम किताबों में महफूज, एक का नाम मासूर, एक का नाम अल-अस्र, एक का नाम ज़ुल्फ़िकार, एक का नाम अल-क़ली, एक का नाम अल-हक़, एक का नाम अल-मिक़सम, एक का नाम अल-क़ज़ीब, एक का नाम अर-रसूब, एक का नाम अस-समसामा, एक का नाम अल-लहीब, एक का नाम अर-रसूब। अल्लाह के नबी की 7 ज़िरहें, सातों के नाम किताबों में महफूज, एक का नाम ज़ातुल फ़ुज़ूल, एक का नाम ज़ातुल विशा, एक का नाम ज़ातुल हवाशी, एक का नाम अस्सादिया, एक का नाम अल-फ़िज़्ज़ा, एक का नाम अल-बतरा, एक का नाम अल-ख़रीब। अल्लाह के नबी की 6 कमाने, सबके नाम किताबों में महफूज, अज़्ज़ौरा, अर-रौहा, अस-सफ़रा, शौहर, अल-कतूम, अस-सदात। नबी के 5 नेज़े, पांचों के नाम किताबों में महफूज, अल-मुसफ़्फ़ा, अल-मुसन्ना, अल-अनज़ा, अल-बैज़ा, अस-सग़ा। नबी की 4 ढालें, चारों के नाम किताबों में महफूज, अज़्ज़लूल, अल-फ़ुतत, अल-मूजिज़, अज़्ज़कन। नबी के 2 मैगज़ीन, दोनों के नाम किताबों में महफूज, अल-काफ़ूर, अल-जमा। अल्लाह के नबी के 7 घोड़े, सातों के नाम किताबों में महफूज, 3 ऊँटनियाँ, तीनों के नाम किताबों में महफूज। इससे भी बढ़ के कहना चाहूँगा, नबी के एतिक़ादात, इबादत, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तरसे सियासत, उसूले तिजारत, नबी का तरसे हुक्मरानी, अंदाज़े जहाबानी किताबों में महफूज। नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरक़ात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फ़तूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और ख़त्मे नबुव्वत किताबों में महफूज। नबी का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। नबी के अहवाल, गरीबी व अमीरी, जवानी व पीरी, गदाई व बादशाही, मस्ती व पारसाई, अमन व जंग, उम्मीद व तरंग, हुस्न व मसरत, रंज व राहत, एक एक किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी की एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करवाया। ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, एक एक अदा की हिफाजत करवाई। वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल सुहा बदरुद तुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत तुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेके वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा
ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند، غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ اور اس حفاظت کا فقط نبوت نہیں ہے، اس حفاظت کا سبب فقط نبوت نہیں ہے، یہ تو پہلے انبیاء کے پاس بھی تھی، اس کا سبب ختم نبوت ہے۔ وہ فقط مصطفیٰ کا منصب ہے۔ نبوت 1,23,999 نفوس قدسیہ کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس۔ سبب ختم نبوت ہے، یہی وجہ ہے۔ نبی پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، پیغمبر پہلے بھی تھے، نہ کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت مآب محفوظ۔ ختم نبوت چونکہ یہاں تھی، یہاں کتاب بھی محفوظ، یہاں کتاب بھی محفوظ۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ سبب ختم نبوت ہے، جس کی وجہ سے کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت مآب بھی محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ۔ اور ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہوں گا، اللہ نے کتاب بھی محفوظ کی، تعلیمات رسالت مآب بھی محفوظ کرائیں، حضور کی ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے۔ نمبر 2، یہ بتانے کے لیے کہ نبی منانے کے لیے نہیں ہوتے، نبی اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی منانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے کتاب بھی محفوظ کی، تعلیمات رسالت مآب بھی محفوظ کی۔ تو اس لیے ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت ضروری ہے۔ اب آئیے آخری بحث کی جانب، چند گزارشات مختلف طبقہ زندگی سے۔ سب سے پہلی گزارش ارباب اقتدار سے وسعت و احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ وطن عزیز پاکستان میں بہت سارے طبقات کے خلاف آپریشن ہوئے، بنیاد اور جواز یہ تھا کہ یہ آئین کے باغی ہیں، یہ حکومتی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے مخالفت نہیں کی۔ پاک فوج نے کہا یہ آئین کے باغی ہیں، ہم نے کہا آئین کے باغی ہیں تو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ آپریشن ہوئے، تاریخ گواہ ہے۔ بس میں تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا، یہ قادیانیت بھی آئین کی منکر ہی نہیں باغی ہے، آئین کی منکر ہی نہیں ہے، آئین کی باغی ہے۔ یہ رٹ کو تسلیم نہیں کرتی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دستور پاکستان کی مخالفت ہی نہیں کر رہی، بلکہ دستور پاکستان کے خلاف صف بندی کر رہی ہے، مورچہ بندی کر رہی ہے، اور عالمی فورموں پر پاکستان کا وقار،
اس حد تک مجروح کر رہی ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان میں بننے والی پالیسیوں پر قادیانیوں کی حمایت میں اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق یہ اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں۔ مسلمانوں پہ جہاں کہیں مشکل پیش آئی، فلسطین میں دیکھ لیجئے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے، اسرائیلیوں کی گود میں بیٹھے دکھائی دیں گے۔ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، ایک بہت بڑا علاقہ پاکستان کے مارے سے وجود میں آنے کے وقت پاکستان میں شامل ہونے سے رہ گیا، قادیانیوں کی خیانت اور دھوکے کی وجہ سے۔ اسلام کے بھی دشمن، آئین کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، پاکستانوں کے بھی دشمن، آئین کے باغی ہیں، دستور کے دشمن ہیں۔ بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی توجہ ادھر بھی دینی چاہیے، یہ بھی توجہ کے طالب ہے۔ اور دوسری گزارش خود قادیانیوں سے کرنا چاہوں گا، خود قادیانیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے امت سے الگ راہ اختیار کی، دین کی وہ تعبیر اور تشریح کی جو قرآن و سنت اور امت کے اجتماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ تھی، جس کے نتیجہ میں وہ ارتداد کا منکر ہو کر دنیا سے گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ دیتا ہوں، بسط احترام دیتا ہوں، آؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے نبوت پر لعنت بھیج کر حضور کے دامن ختم نبوت سے جڑ جاؤ، آؤ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، اور دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش، آپ کو ہماری یہ پیشکش قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو ما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر ایک بات اور کہتا ہوں، وہ سمجھ، پھر تھوڑی غیرت کرو، پھر غیرت کرو، شاعر اسلام کا استعمال چھوڑ، شاعر اسلام کا استعمال چھوڑ دو، پھر اپنی پہچان لے کر میدان میں آؤ۔ دنیا میں ہر فتنے کی ایک پہچان ہے، ایک ذاتی تشخص ہے، مگر یہ وہ فتنہ ہے جس کی اپنی پہچان اور تشخص نہیں ہے۔ یہ اسلامی شاعر کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اسلامی شاعر کو لے کر لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر دعوت والی پیشکش قبول نہیں ہے تو پھر دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ غیرت کرو، اسلامی شاعر کا استعمال چھوڑو، اور اپنے آپ پر، اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے اپنی پہچان لے کے میدان میں آؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو تمہارے دھوکے میں مبتلا ہو۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، چلے پوچھ لیتے ہیں، بتائیے ادھر کون سی کمی تھی جو تم ادھر چلے گئے؟ ادھر کون سی کمی تھی؟ یہاں کیا کمی نظر آئی؟ اور وہاں کون سی خوبی تم نے دیکھی جو یہاں نہیں تھی؟ تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ ایک نامکمل کے لیے انسان کامل کو چھوڑ دیا، نامکمل کے لیے اس ہستی کو چھوڑا جو وجوداً مقدم، ظہوراً مؤخر، حصول نبوت میں اول، اس ہستی کو چھوڑا جس ہستی کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کا پسینہ بھی خوشبودار ہے، اس کے لعاب میں بھی کراہت اور اس کے لعاب میں بھی ناگواری نہیں ہے۔ اس ہستی کو چھوڑا جس ہستی کے لعاب میں مٹھاس ہے، برکت ہے،
شفا ہے. تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو. اس ہستی کو خلق کے سرور شافی معاشر، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. آخری گزارش آپ سے، آخری گزارش وہ آپ سے ہے. حضور کی ختم نبوت کی اہمیت سمجھی بھی جائے، سمجھائی بھی جائے، قادیانیت کا کفر سمجھا بھی جائے، سمجھایا بھی جائے، تاکہ لوگوں کو انکار ختم نبوت کے نتائج سے بچایا جا سکے، بھیانک نتائج سے محفوظ کیا جا سکے. جب کوئی مسلمان قادیانی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دولت کے چکر میں ہوا، شہریت کے چکر میں ہوا، عورت کے چکر میں ہوا. اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں غریب ہی نہیں اغرب بھی ہوں گے. اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے جرمنی کی نیشنلٹی لے لو، دوشیزہ سے نکاح کر لو، جتنی دولت چاہتے ہو اتنی دولت لے لو، ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی بھی شخص اس پیشکش کو قبول کرے گا؟ کوئی بھی اس پیشکش کو قبول کرے گا؟ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے کہے گا تو جرمنی کی نیشنلٹی اور شہریت کی بات کرتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک کی بادشاہت اگر تو میرے قدموں پہ رکھ کے مجھ سے یہ تقاضا کرے کہ میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کو چھوڑ دوں، میں اس سب کے اوپر پیشاب کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے دامن ختم نبوت سے جدا نہیں ہوں. اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو لوگوں کو سمجھائیے، اگر ختم نبوت کی اہمیت سمجھا دی جائے، قادیانیت کی حقیقت بتا دی جائے تو غربت کاٹی جا سکتی ہے، مشقتیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کے دامن ختم نبوت سے علیحدگی اختیار نہیں کی جا سکتی. کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہیں جنہیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر پہنچانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرزائیت کا بائیکاٹ کیجئے، سوشل بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور یہ بھی میدان محشر میں شفاعت رسول کا ذریعہ بنے. آئیے اپنے ان بزرگوں کے ساتھ، اپنے ان اکابر کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شامل ہو جائیں. اسی میں ہماری دنیا کی فلاح ہے، آخرت کی نجات ہے. اس لیے آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ گر کرنی ہے جہانگیری، گر کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا. محمد کی غلامی کر، تو بھی سیکھ جائے گا جہاں بینی جہانگیری، جہاں بانی جہاں داری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.